بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. قرآن نے انسانیت کے لیے تاریخ بیان کی ہے، وہ تاریخ تمہارے سامنے رکھنی ہے، اور اب ظاہر ہے کہ موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے، تو اب آرام سے سنتے جانا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. ہم نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. کچھ سمجھ میں آیا؟ جمے ہوئے خون میں توانائی نہیں ہوتی، جمے ہوئے خون میں طاقت نہیں ہوتی. جمع ہوا خون کمزور ہے، کچھ نہیں ہے. جمع ہوا خون جاہل ہے. کیا کمال کی بات ہے کہ تم ہو، میں ہوں، پچھلے انسان ہو، آگے آنے والی انسانی نسلیں ہو، یہ سب جمے ہوئے خون سے آئے. خلق الانسان من علق، یہ سارے کے سارے جمے ہوئے خون سے آئے. تو کیسے آئے؟ کیسے آئے؟ ایسے آئے کہ کمزور تھے طاقت میں، جاہل تھے علم میں. جب چلے ہو نا، جب چلے ہو اس دنیا میں آئے ہو تو دو کمزوریاں لے کے آئے ہو، ایک جہالت، ایک ناطاقتی. اگر اس سے انکار ہے تو کہہ دو. دیکھو دھیرے دھیرے طاقت ڈیولپ کرتی جاتی ہے اور دھیرے دھیرے علم بڑھتا جاتا ہے. آئے ہو تو جاہل آئے ہو، آئے ہو تو کمزور آئے ہو. تمہارا آغاز جہالت، تمہارا آغاز کمزوری، تم سے مراد ساری انسانیت. تو جو جہالت سے اور کمزوری سے چلا تھا، اس نے کتابیں لکھ دی، اس نے ستاروں پہ کمندیں ڈال دی، اس نے سورج کی شعاؤں کو تسخیر کیا، اس نے اپنے سینے سمندروں کے سینے پر اپنے جہاز چلا دیے، اس نے خلاؤں میں اپنے سفینے چھوڑ دیے. بھئی یہ وہ ہے جو کمزوری سے چلے تھے. اب انسان سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب انسان سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ وہ انسان ہے جو کمزوری سے چلے تھے، کمزوری سے چلے تھے، اور انہوں نے شمسی توانائی کو اسیر بنا لیا. وہ سفر جو صدیوں میں ہوتا تھا، ایک محاورہ تھا، ایک جملہ میں نے کہا، وہ اب لمحوں میں ہوتا ہے. زمان و مکان کی تنابیں کھینچ لی، کمزوری سے چلے تھے، اور علم ذرے کے جگر کو چاک کر کے بم بنا لیا. بھائی کیا علم ہے اور کیا طاقت ہے جو جہالت سے چلا. توجہ رہے، جو جہالت سے چلا وہ اتنا بڑا عالم کہ اسے ذرہ توڑ دیا. جو کمزوری سے چلا اتنا طاقتور کہ زمان و مکان پہ کنٹرول حاصل کر دیا. تو اب جو چلا ہو طاقت سے اور چلا ہو علم سے، وہ کیسا ہوگا؟ تم کو پوچھنے کا حق ہے کہ وہ کون ہے جو علم سے چلا اور طاقت سے چلا. اگر علم نہ ہوتا تو آغوش محمد میں قرآن نہ پڑھتا، اور اگر طاقت نہ ہوتی تو ایسا نہ جیتا. آرام سے سننا، بہت آرام سے سننا. ذرا انسانیت کی تاریخ تو دیکھو جو قرآن مجید نے مرتب کی ہے. یہ سورہ اقرا ہم نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اور سورہ حلقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حلقہ علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو ملے ہوئے نطفے سے خلق کیا. یعنی یہ ترتیب کو دیکھتے جاؤ. ہم نے انسان کو ملے ہوئے نطفے سے خلق کیا. ملا ہوا نطفہ، جمع ہوا خون، یہ ہے تمہاری بنیاد. بھائی عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے، جس مرحلہ فکر پر تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں میں. دیکھو قرآن انسانیت پہ کمنٹ کر رہا ہے. تم کیا ہو بھائی؟ تم جمے ہوئے خون سے آئے ہو. تم ہو کیا؟ تم ملے ہوئے نطفے سے آئے ہو. اور اب سورہ مومنون میں آواز دی، لقد خلقنا الانسان. آرام سے سننا. قرآن کی آیات 23واں سورہ قرآن مجید کا، اور 2-3 آیتیں پڑھنا چاہ رہا ہوں. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. ہم نے انسان کو مٹی کے سطح سے نکالا، مٹی کے جوہر سے نکالا. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. ثم، یہ ثم ذہن میں رہے، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. ہم نے مٹی سے نکال کر اسے نطفہ بنایا اور رحم مادر میں پہنچا دیا. ہم نے پہنچایا.
فخلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اس نطفے کو جمع ہوا خون بنایا، وخلقنا العلقة مضغة، اور پھر ہم نے اس جمع ہوئے خون کو گوشت کا لوثا بنا دیا، فخلقنا المضغة عظاما، اور ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیاں بنائی، فکسونا العظام لحما، اور ہم نے ان ہڈیوں پہ گوشت کو منڈ دیا، چڑھا دیا گوشت کو چاروں طرف سے، ثم انشأناہ خلقا آخر، اور پھر ہم نے اس کے اندر روح پھونک دی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ اللہ جو اس طریقے سے خلق کرتا ہے، بابرکت ہے وہ اللہ جو اس طریقے سے خلق کرتا ہے۔ بھائی توجہ رہے، اب ایک لفظ ہے جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہوں گا، پھر سننا، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ، یہ ثم تو دیکھو، ثم کے معنی جانتے ہو، پھر ثم کے معنی پھر، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ہم نے اس مٹی کے جوہر کو نطفہ بنا کر رحم مادر میں منتقل کر دیا۔ یہ ثم ذہن میں رہے، ثم کے معنی میں نے کیا بتلائے، پھر، یہ پھر تمہارے ذہن میں رہے۔ اچھا، فخلقنا النطفۃ علقۃ، اب فا کے معنی کیا ہے، پھر ہم نے نطفے کو علقہ بنا دیا، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے علقے کو جمع ہوئے خون کو گوشت کا لوٹھڑا بنا دیا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اس گوشت میں ہڈیاں پیدا کر دی، فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے اس گوشت پر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، یہاں تک فا ہے، ثم، پھر ثم آیا، انشأناہ خلقا آخر، اور پھر ہم نے اس کے اندر روح ڈال دی۔ اب 2 ثم ہے اور 3 فا ہیں، ذرا ایسے بھی تو سنو، ایسا بھی تو سنو، یا صرف نعرہ حیدری لگاؤ گے؟ اچھا تو پھر نعرہ حیدری بھی لگا ہی لو، سنو بھائی سنو، یہ ثم کے معنی پھر، فا کے معنی پھر، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھو یہ باریکی اگر قرآن کی سمجھ میں آ گئی تو یہ ثم بھی سمجھ میں آ گیا اور فا بھی سمجھ میں آ گیا۔ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ہم نے مٹی سے نکالا انسان کو، ثم پھر نطفہ بنا کے بھیجا۔ اب مٹی سے نکالنے میں اور نطفہ بنا کے رحم مادر تک بھیجنے میں فاصلہ ہے، جب فاصلہ ہے تو ثم استعمال کیا، جو کام دیر سے ہو اس کے لیے ثم، جو کام دیر سے ہو اس کے لیے ثم، اور جو کام فوراً ہو جائے اس کے لیے فا۔ بتاؤ سمجھ گئے؟ قرآن کے ان دونوں لفظوں کو سمجھ گئے؟ نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں، سمجھ گئے بھائی؟ جہاں ثم ہوگا وہاں کام دیر سے ہوگا، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ہم نے اسے بہت دیر میں نطفہ بنا کے رحم مادر میں بھیجا، تو ٹائم لگا ہے نا، تو جہاں دیر ہو وہاں ثم، جہاں کام فوراً ہو جائے وہاں فا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کن اور یکون میں فاصلہ نہیں ہے، جہاں فاصلہ ہو وہاں ثم، جہاں فاصلہ ہو وہاں ثم، اور جہاں بلا فاصل ہو وہاں فا۔ اب سمجھ میں آیا، من کنت مولا